السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پولنگ کا عمل تو جاری ہے، لیکن انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے پیپلز پارٹی کو خدشات ہیں دھاندلی کے، اور پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح کے خدشات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ انٹرنیٹ سروس فوری طور پر بحال کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پراپرلی خط بھی لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور پی ٹی آئی نے بھی خط لکھا ہے۔ نون لیگ خاموش ہے۔ انٹرنیٹ، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے ناظرین ویورز کہ الیکشن کمیشن نے کل تک یہ کہا تھا کہ نیٹ بند نہیں کیا جائے گا، آج اچانک بند کر دیا گیا، جس سے خدشات تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ خورشید شاہ نے تو کلیئر کہہ دیا ہے کہ نیٹ بند کرنا اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی گڑبڑ کرائی جا رہی ہے یا کرائی جائے گی شام کو، کیونکہ کل تک ہمیں اعتماد میں آج تک نہیں لیا گیا۔ انٹرنیٹ سروس اگر بند کرنی ہوتی یا ہونی تھی تو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا۔ سیاسی جماعتوں کو تو اندھیرے میں دھوکے میں رکھا گیا کہ جی نیٹ بند نہیں کی جائے گی اور نیٹ چلتی رہے گی، لیکن نیٹ اچانک بند کر دی گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ جی وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، نیٹ کا مسئلہ جو ہے سیکیورٹی کا معاملہ سیکیورٹی اداروں نے سنبھالنا ہے، اور مجھے تو سیکیورٹی چاہیے تو سیکیورٹی اداروں کی مرضی ہے، نیٹ انہوں نے بند کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نہیں ہے۔ وہ آپ کے معاون ہیں، معاونت کر رہے ہیں، مددگار ہیں، ان کو آپ جیسے کہیں گے وہ اسی طرح ہی کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ادارے کریں، جیسے سیکیورٹی ادارے کریں، ان کو خطرہ ہے دہشت گردی کا، وہ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے نیٹ بند کر دی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا چیف الیکشن کمشنر کا۔ اس پر بھی ریزرویشن شو کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ شکایات دھاندلی کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں۔ اکا دکا شکایات ہیں، اکا دکا لڑائی جھگڑے بھی ہیں، فائرنگ بھی ہوئی ہے، لوگ بھی ایک آدھا اس میں مرا ہے، اور اس کے علاوہ زخمی باقی ہاتھا پائی اور جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ سیاسی کلیش ہے، سیاسی کلیش کوئی اتنا بڑا خطرناک نہیں ہوتا، دہشت گردی خطرناک ہوتی ہے۔ الحمدللہ ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، باقی تقریباً دو گھنٹے رہ گئے ہیں، جس وقت یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں سمجھے 1.5 گھنٹہ، اور آپ کے پاس پہنچتے شاید یہ 1.5 گھنٹہ بھی گزر جائے گا، تو ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ دہشت گردی کا پیش نہیں آیا۔ سیکیورٹی اداروں نے بڑا کمال کا انتظامات کیے ہیں، کمال کے انتظامات کیے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شکایات کتنی آئی ہیں اور کتنی سالو کی گئی ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی کچھ شکایات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو تاج حیدر نے، سیکرٹری جنرل نے، اور پی ٹی آئی نے، وہ بھی خط کا بھی بتاؤں گا اور شکایات بھی بتاؤں گا، الیکشن کمیشن کا موقف بھی بتاؤں گا کہ کتنی شکایات موصول ہوئی ہے۔ تاج حیدر نے پاکستان بھر میں موبائل نیٹ ورک کے فوری بحالی کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، درخواست دی ہے، اور خط میں لکھا ہے کہ جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کے حالیہ غیر اعلانیہ رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں جو عام انتخابات پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس ملک گیر رکاوٹ کی وجہ سے ووٹر اپنی پولنگ اسٹیشن سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے یا پولنگ اسٹیشنوں تک رسائی کے لیے لاجسٹکس کو مربوط کرنے سے قاصر ہے۔ نیٹ ورک سروس کے بند ہونے سے ووٹرز، امیدواروں اور انتخابی عملے کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ قابل فہم طور پر انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورکس تک رسائی کے بغیر ووٹرز پولنگ اسٹیشنوں کے بارے میں اہم معلومات تک رسائی حاصل کرنے اور دیگر انتخابی طریقے کار کی پیروی کرنے اور متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں تک رسائی کے لیے رسد کو مربوط کرنے میں قاصر ہیں۔
پیپلز پارٹی اور ہمارے امیدوار ہمارے ووٹروں کو متحرک کرنے، مہم کی کوششوں کو مربوط کرنے اور پولنگ کے دن کی نگرانی کے لیے موبائل کنیکٹیویٹی پر انحصار کر رہی ہیں۔ موبائل نیٹ ورک میں خلل ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کو متاثر کرے گا۔ موبائل نیٹ ورک الیکشن کے دن کے لیے اہم ہے اور ہم الیکشن کمیشن پر زور دیتے ہیں کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے یقینی بنانے کے لیے موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو بحال کرنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی فوری بحالی الیکشن 2024 کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے ای سی پی کے عزم کو ظاہر کرے گا۔ یہ ایک خط ہے جو الیکشن کمیشن کو لکھا ہے تاج حیدر نے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے بھی خط لکھا ہے۔ پی ٹی آئی کے خط کا بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ خط کا چل رہا ہے معاملہ۔ پی ٹی آئی کی طرف سے خط لکھا ہے سینیٹر ظفر علی شاہ نے، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کے روز ملک بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش سے پاکستان کو شدید اور سنگین نقصان پہنچ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کے حوالے سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کے بندش سے لاطلقی کا بیان ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت آزادانہ انتخابات اور منصفانہ انعقاد انتخابات کا چیف الیکشن کمشنر کا آئینی مینڈیٹ اور آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس حکومت کو موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کی ہدایات دینے کا اختیار ہے۔ میں الیکشن پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام کی جانب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ ان حربوں سے انتخابات کے قانونی حیثیت پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اب میں آپ کو کچھ شکایات پیپلز پارٹی کی بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا شکایات کی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا موقف بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے تاج حیدر جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو انتخابی عذرداری کے حوالے سے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی این اے 212 میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر کے ڈیرے پر مخالفین نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ حلقے میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ واقعے کی نیوز کلپس بھی الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن معاملے کا فوری نوٹس لے، پرامن انتخابی عمل کو یقینی بنائے۔ ایک دوسرا خط لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی این اے 209 سانگھڑ پر پیپلز پارٹی کی امیدوار شازیہ مری کی جانب سے پولیس کے جانبدار ہونے کی شکایت کی گئی ہے۔ مخالف امیدوار نے پولیس اسٹیشن بیرانی کے ذریعے اپنے والنٹیئرز بھرتی کیے ہیں۔ معاملے کے متعلقہ نیوز کلپس بھی الیکشن کمیشن کو ارسال کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن معاملے کا فوری نوٹس لے اور ذمہ داروں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خط اور تیسرا خط لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جی پی ایس 100 کراچی پر پیپلز پارٹی امیدوار حیدر علی عمرانی نے شکایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گلستان جوہر کے بلاک 2 میں شاہین پبلک اسکول میں قائم 10 پولنگ اسٹیشنز میں سے 3 پر عملہ غائب ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 204، نمبر 205، نمبر 206 کا عملہ غائب ہے۔ ووٹرز قطاروں میں کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن معاملے کا بلا تاخیر نوٹس لے، متعلقہ حکام کو ضروری احکامات جاری کرے۔ پھر چوتھا خط الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے پی کے 16 پر پیپلز پارٹی امیدوار نے شکایت کی ہے۔ پولیس اسٹیشن تیمر اور ہائی اسکول تیمر گڑھا میں غیر شفاف انداز میں پولنگ جاری ہے۔ پولنگ عملے کی جانب سے 10 خواتین ووٹرز کو گروپ کی شکل میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بند کمرے میں بھیجا جا رہا ہے۔ پی پی امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن کے باہر ہی روک دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن معاملے کا بلا تاخیر نوٹس لے اور ضروری احکامات جاری کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور کراچی میں واقعہ ہوا ہے جہاں پہ جعلی پریزائڈنگ افسران پکڑے گئے ہیں۔ یہ بھی پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ جی حلقہ پی ایس 116 اور این اے 244 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 35 دار ارقم اسکول Z5 پر دھاندلی کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی عبد البر موقع پر پہنچ گئے اور 5 پرائیویٹ پریزائڈنگ افسران رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیے گئے جن کے پاس مطلوبہ سرکاری کاغذات نہیں تھے۔ موقع پر پولیس نے پہنچ کر چاروں کو اپنے تحویل میں لیا۔
ARO वेस्ट और SP वेस्ट अनिल हैदर ने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर मामलात को संभाला है और चारों प्रिजाइडिंग अफसरान को जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से था उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये 5वां खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी ने कि NA 215 थरपारकर पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर महेश मलानी ने शिकायत की है कि मिट्टी में 50 से 100 नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार GDA के झंडे लहराकर लगाकर शहर में घूम रहे हैं। मज़कूरा नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार वोटर्स को हिरासा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले और बिला ताखीर कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है, उसमें यह कहा है कि जी अभी तक 55 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 45 को हल कर लिया गया है, 10 पर काम जारी है। शिकायत नॉर्मल नोयत की हैं, जिन ज्यादातर कारकुनों के आपस में गर्मा गर्मी लड़ाई झगड़े की थी, जिनको मौके पर काबू पा लिया गया है और पोलिंग जारी करा दी गई है। इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बिला तअत्तुल जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिला तअत्तुल पोलिंग का अमल जारी है। कहीं शिकायत आई है कुछ पोलिंग स्टेशन पर कि दोपहर तक अमला ही नहीं पहुंचा था, पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। ये जब पूरे मुल्क में इंतखाबात हो तो इस तरह की शिकायत वैसे नॉर्मल शिकायत होती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले ज़्यादा होती रही हैं। कश्मीर के अभी इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा कितनी मार धाड़ लड़ाई झगड़े हुए थे, कितने लोग मरे थे, कितने जख्मी हुए थे। हर दूसरे चौथे पोलिंग स्टेशन पर लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, बड़ा मुल्क है। कश्मीर एक छोटी सी रियासत है। तो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन चारों सूबों में हो रहे हैं, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के, और इन हालात में हो रहे हैं जहाँ जब दहशतगर्दी, कल भी दो धमाके हुए, दहशतगर्दी का खतरा है, उसके बावजूद कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और छोटे छोटे मामलात ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, इंटरनेट सर्विस के हवाले बंद होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। अल्लाह करे इसके ज़रिए कोई धांधली न कराई जाए, RTS सिस्टम की तरह EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को न बिठाया, उसका फट्टा न बिठाया जाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जो है, पोलिंग का अमल जो है पूरे मुल्क में जारी है। और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के हवाले से भी अपडेट करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।